السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ فارن افیئرز میں کچھ ٹاپک پچھلے دنوں میں نے ہائی لائٹ کیے تھے اور آپ سب لوگوں کی سجیشنز مانگی تھی کہ ان میں سے ہمیں کون سے ٹاپک ڈسکس کرنے چاہئیں۔ تو سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی دا 3 فیوچرز فار افغانستان بائی زلمے خلیل زاد کی۔ تو ہم اس کو بریفلی اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا لانگ آرٹیکل ہے۔ دوسرا یہاں پہ ان کو میں ہائی لائٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ ایپ میں ہائی لائٹ نہیں ہو سکتے یہ والے تمام آرٹیکلس، تو میں اس کو بریفلی اسٹڈی کرتا جاؤں گا اور ساتھ میں جو مشکل ورڈز ہوں گے ان کے میننگز بھی بتا دوں گا تاکہ آپ اس کو بیٹر انڈرسٹینڈ کر لیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے وائی دا کنٹری نیڈز اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس، کہ ملک کو امریکہ کی جانب سے کمٹمنٹ کی کیوں ضرورت ہے۔ 10 years after the US invasion of افغانستان میں جب یو ایس نے انویڈ کیا اس کے 10 سال بعد the gains that international coalition has made with its local partners are real but reversible، جو فوائد حاصل کیے ہیں امریکہ نے انٹرنیشنل کولیشن سے، مطلب کہ بین الاقوامی اتحاد سے اور لوکل پارٹنر کے ساتھ، وہ حقیقی ہیں لیکن ریورسیبل ہیں، یعنی کہ واپس ہو سکتے ہیں اس طرح کے گینز۔ افغانستان از نو لانگر اے گلوبل ہب آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، اب افغانستان گلوبل ہب نہیں ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے، بٹ اے طالبان ریسرجنس وڈ تھریٹن ٹو میک اٹ ون اگین، لیکن اگر طالبان دوبارہ سامنے آتے ہیں، ریوائول ہوتا ہے ان کا، تو یہ اس کو دوبارہ گلوبل ٹیررسٹ ہب بنا دے گا۔ ریکنسٹرکشن اسسٹنس ہیز پروڈیوسڈ ڈیمانسٹریبل پروگریس ان ہیلتھ، تو یہاں پہ جو پروگریس ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے جن چیزوں میں، اس میں صحت شامل ہے، تعلیم اور معیشی ویل بینگ بھی شامل ہے، لیکن جو چیز کیا ہے امپورٹنٹ وہ ہے کرپشن اور جو گورننس کے پرابلمز ہیں انہوں نے انڈرمائن کر دیا ہے، انڈرسکور کر دیا ہے جو پاپولر سپورٹ تھی کابل گورنمنٹ کی اس کو، اینڈ کنسٹرینڈ دی اوور آل لیول آف پروگریس، اور ریسٹرین کر دیا ہے، روک دیا ہے جو ترقی کا لیول چل رہا تھا۔ انٹرنیشنلی اگر بین الاقوامی طور پہ ہم اس کو دیکھیں، اے کولیشن اسٹل بیکس دی انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس ملٹری مشن، کہ یہ جو اتحاد ہے ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے، بیک کر رہا ہے ISAF کو۔ تاہم اگر ہم دیکھیں کہ نیٹو ولنگ از ویننگ، جو نیٹو کی ولنگنیس تھی وہ بھی کم ہو رہی ہے، وین کر رہی ہے، ڈیمینش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے چائنا، رشیا، انڈیا یہ بھی فری رائڈرز ہیں۔ اسی طرح سے مزید یہ کہ پاکستان اور جو ایران ہیں وہ پبلکلی بھی رائٹ سے تھنگز جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں۔ وائل ڈیسٹیبلائزنگ افغانستان بائی پرائیویٹلی میڈلنگ ٹو دیئر اون اینڈز، اور جو ان کے اپنے پرائیویٹ معاملات ہیں اس میں میڈل کر کے، مداخلت کر کے افغانستان مزید ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے۔ Political and economic realities in the United States make the current level of American engagement in Afghanistan unstable، جو سیاسی اور معیشی حقائق ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، امریکہ میں، یہ کرنٹ لیول آف جو امریکن انگیجمنٹ افغانستان میں اس کو مزید انسٹیبل بنا رہے ہیں۔ بٹ ایز دا کمٹمنٹ آف کولیشن پارٹنرز فیڈ، اور جو ان کے اتحادی پارٹنرز تھے ان کی جو کمٹمنٹ تھی وہ فیڈز ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، غائب ہوتی ہے۔ وٹ واشنگٹن ڈیسائیڈ ول شیپ دی فیوچر آف ساؤتھ ایشیا، تب جو واشنگٹن ڈیسائیڈ کرے گا، فیصلہ لے گا، وہ ساؤتھ ایشیا کا جو مستقبل ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ لکنگ اہیڈ، مزید آگے دیکھتے ہوئے، دیر آر 3 ڈفرینٹ سینیریوز فار امریکن انگیجمنٹ ان افغانستان، تو ہمارے پاس اب 3 قسم کے سینیریوز ہیں امریکہ کی افغانستان میں انگیجمنٹ میں۔ اٹ ریمینز ٹو بی سین ایگزیکٹلی وٹ روٹ واشنگٹن ول ٹیک، اب ہم باری باری ان 3 جو روٹس ہیں یا راستے ہیں ان کو دیکھیں گے، اور یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کون سا راستہ واشنگٹن لے گا۔ بٹ اٹ از کلیئر، لیکن یہ واضح ہے، دیٹ یو ایس انٹرسٹ ریکوائر اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ، کہ یو ایس کے جو مفاد ہیں، انٹرسٹ ہیں، ان کے لیے لانگ ٹرم کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، ناٹ اونلی ان افغانستان، نہ صرف افغانستان میں، بٹ اکراس دی ریجن، بلکہ پورے خطے میں بھی۔ لیٹ اٹ بی فارگیٹن، اگر اس کو ہم بھول بھی جائیں، دا کانسیکوینسز آف اگنورنگ دی ریجن ان 1990s ور وزٹڈ اپان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آن 9/11، جب اس خطے کو اگنور کر دیا گیا تھا 1990s میں، جب نجیب اللہ کی گورنمنٹ گر گئی تھی اور طالبان نے انویڈ کیا تھا، تو تب اس کے جو ریپرکشنز ہم نے 9/11 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر دیکھے۔ سو دا موسٹ وائٹل گولز ٹوڈے آر ڈیفیٹنگ دا ریمننٹس آف القاعدہ ان پاکستان، تو اب سب سے اہم گول کیا ہونا چاہیے کہ جو ریمننٹس ہیں، باقیات ہیں القاعدہ کی پاکستان میں،
ان کو ہرانا ہوگا. پریونٹنگ دا ری ایمرجنس آف ٹیررسٹ سینکچوریز ان افغانستان, اور افغانستان میں جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں ان کی ری ایمرجنس کو روکنا ہوگا. انشورنگ دا سیکورٹی آف پاکستان نیوکلیئر ویپن, پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپن ہیں ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ہوگا. اینڈ ڈسکریجنگ پاکستان یوز آف ایکسٹریمزم اینڈ ٹیرر ایز اے پالیسی انسٹرومنٹ, اور پاکستان میں جو انتہا پسندی کا استعمال ہے اور دہشت کا پالیسی انسٹرومنٹ کے طور پہ اس کو بھی ڈسکریج کرنا ہوگا, اس کی حوصلہ افزائی کو روکنا ہوگا. دیر آر 3 ways forward, 3 راستے آگے کی جانب ہیں. ایچ انٹیلز اے ڈفرینٹ ڈگری آف انوالومنٹ, ان میں ہر جو راستہ ہے وہ مختلف قسم کی ڈگری آف انوالومنٹ انکارپوریٹ کرتا ہے, انٹیل کرتا ہے. اینڈ کیریز ویرنگ رسک اینڈ ریوارڈ, اور اس کے بہت سارے رسک بھی ہیں اور انعامات بھی ہیں. دا فرسٹ آپشن از دا رسکیس, جو پہلا آپشن ہے یہ سب سے خطرناک ہے. تو پہلا آپشن کیا ہے؟ امیڈیٹ ڈپارچر اینڈ ری ایلوکیشن آف ریسورسز, کے فوراً سے ڈپارچر کیا جائے افغانستان سے اور ذرائع کو ری ایلوکیٹ کر دیا جائے. تو اب ہم دیکھیں گے اس کے رسک کیا ہیں اور ریوارڈز کیا ہیں. ڈسکنٹینٹ امنگ دی یو ایس پبلک اوور دی وار از آلریڈی ایٹ این آل ٹائم ہائی, جو غیر مطمئن پن ہے امریکہ کی عوام میں اس جنگ کے بارے میں وہ اب سب سے ہائی ہے اس وقت. انکریز پولیٹیکل ڈیمانڈز آن دا وائٹ ہاؤس, اور جو سیاسی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی وائٹ ہاؤس میں بڑھ چکی ہیں. کوڈ لیڈ یو ایس پریزیڈنٹ باراک اوباما ٹو ایکسلریٹ دا پلانڈ ودرال, تو یہ لیڈ کر سکتی ہیں یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ہیں براک اوباما کہ وہ ایکسلریٹ کریں پلانڈ ودرال کو. تو یہاں پہ جو ہے بائیڈن لکھنا چاہیے تھا, آئی تھنک پتہ نہیں براک اوباما کیوں لکھا ہے انہوں نے. انٹرن کانگریس وڈ سلیش اکنامک اسسٹنس, اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو کانگریس کیا کرے گی؟ جو اکنامک یا معیشی مدد تھی اس کو سلیش کر دے گی. ریکنسٹرکشن ریسپانسبلٹیز ان دا افغانستان وڈ بی لیفٹ لارجلی ٹو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز, اور جو افغانستان میں ہیں ری بلڈ کرنے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انٹرنیشنل یا بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان پہ چھوڑ دی جائیں گی اور کابل کی حکومت پہ. ایون اف دا یورپین پاورز جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا سسٹینڈ ماڈیسٹ اکنامک اسسٹنٹ, اگر جو مغربی یعنی کہ یورپین اتحادی ہیں, پاورز ہیں جاپان اور ساؤتھ کوریا ہیں, یہ بھی کچھ نارمل قسم کی معیشی مدد دیتے ہیں, دے ٹو وڈ لائکلی فالو دا یو ایس آؤٹ دی ڈور, وہ بھی امریکہ کو فالو کریں گے اور ودرا کر لیں گے. دا کاؤنٹر انسرجنسی مشن کوڈ کم ٹو این اینڈ, اور جو اس بغاوت کے خلاف مشن ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ود اے مور لمیٹڈ انوالومنٹ, اور اس سے زیادہ جو لمیٹڈ انوالومنٹ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس وڈ اسٹل ٹرائی ٹو پرسیو بیسک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن, کے یونائٹڈ اسٹیٹس کاؤنٹر ٹیررزم جو آپریشنز ہیں ان کو جاری رکھنا چاہے گا. اگر ہم اس کی ایک ایگزامپل لیں تو یہ کیا کرے گا؟ ڈپلائے کرے گا سوشل فورسز کو, ڈرونز کو, ایئر اسٹرائکس کو, بٹ اوبٹیننگ بیسز آف آپریشن ان دا ریجن فار دی فورسز مائٹ پروو پرابلمیٹک, لیکن اگر وہ خطے میں بیسز حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر یہ ناممکن بھی نہ بھی ہوئیں تو یہ بہت سارے مسائل ہوں گے. ایٹ پاکستان ریکویسٹس, پاکستان کی درخواست پہ یونائٹڈ اسٹیٹ از آلریڈی ودرائنگ فرام دی شمسی ایئر بیس, یو ایس پہلے ہی شمسی ایئر بیس سے ودرا کر رہا ہے, وچ ہیڈ بین یوز فار ڈرون آپریشن, جس کو ڈرون آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور جو دوسری سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ بھی ریلیکٹنٹ ہو سکتی ہیں, ہچکچاہٹ محسوس کر سکتی ہیں ان لاس کی بیسس پہ جو کہ پاکستان میں ہوئے ہیں. اور جو رشیا اور چائنا ہیں یہ انکریج کریں گے ان ممالک کو کہ وہ رجسٹ کریں یو ایس کی ریکویسٹ کو. اینڈ کابل وڈ بی لیس ولنگ ٹو پرووائڈ بیس ایکسیس اف دا واشنگٹن فورسز نیرو آن کاؤنٹر ٹیررزم آبجیکٹیوز, اور کابل کی جو حکومت ہے وہ بھی ولنگ نہیں ہوگی بیسز دینے پہ اگر واشنگٹن فوکس کرتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم آبجیکٹیوز پہ, مقاصد پہ, بغیر کسی کمٹمنٹ کے اسٹیٹ بلڈنگ کی افغانستان میں. تو اس سے کیا ہوگا؟ دیٹ وڈ لیو دا فیوچر آف افغانستان ٹو ڈی ڈٹرمنگ پرنسپلی بائی 2 فیکٹرز, تو افغانستان کا جو مستقبل ہوگا وہ 2 فیکٹرز کی وجہ سے اب ڈٹرمن ہو رہا ہوگا. پہلا کیا ہوگا؟ دا ڈیوریبلٹی آف افغان گورنمنٹ, کہ کتنی دیر تک افغان گورنمنٹ خود کو قائم رکھ پاتی ہے, اینڈ دا آؤٹ کم آف ریجنل رائیولریز, اور جو ان کے خطے میں دشمنیاں چل رہی ہیں جس کو ہم نے بہت ہی ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا, کہ یعنی کہ جہاں پہ وہ ملیشیاز ہیں, وار لارڈز ہیں, افغان گورنمنٹ ہے, اسماعیل خان ہیں, دوستم ہیں, تو ان سب کے جو اپنے ملیشیاز ہیں, تو یہ ریجنل رائیولریز ہیں اور جو ڈیوریبلٹی ہے, یہ 2 فیکٹر ہیں یہ افغانستان کا مستقبل ڈٹرمائن کر رہے ہوں گے. آفٹر دی سوویتس لیفٹ افغانستان, جب
سوویتس نے افغانستان کو 1989 میں چھوڑ دیا، تو جو کمیونسٹ رجیم تھی کابل میں وہ ان ایکسپیکٹڈلی انہوں نے پاور ہیلڈ کی ہے اگلے 3 سال کے لیے. اٹ واز ناٹ انٹل دا سوویتس ابرپٹلی کٹ آف دی اسسٹنس، اور یہ تب تک نہیں ہوا جب تک سوویتس نے فوراً ہی اچانک سے ابرپٹلی انہوں نے کٹ آف کیا اسسٹنس جو کہ کی تھی ایک کنجی تھی انٹرنل الائیڈ فریڈ کی. تو تب محمد جو نجیب اللہ کی رجیم تھی کابل میں وہ فیل ہو گئی، ختم ہو گئی. تو جو کرنٹ افغان گورنمنٹ ہے وہ مور پاپولر ہے، زیادہ پاپولر ہے نجیب اللہ سے، لیکن جو پریزیڈنٹ حامد کرزائی's گورنمنٹ ہے وہ ولنگ نہیں ہے ولنربلٹیز کے، اینڈ سرٹینلی would not be able to stand entirely on its own، وہ اپنے اون پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. آئی تھنک کہ یہ آرٹیکل پچھلے دور میں لکھا گیا ہے جب پریزیڈنٹ حامد کرزائی کی حکومت تھی، تو اس کو پبلش اب لیٹ کیا گیا ہے فارن افیئرز میگزین میں، اس لیے ہمیں تھوڑے سے اولڈ فیکٹس یہاں پہ مل رہے ہیں. Consider that a sharp US drawdown would make nationwide elections scheduled for 2014 almost impossible. تو جو شارپ یو ایس ڈرا ڈاؤن ہوگا یہ نیشن وائڈ الیکشن جو کہ 2014 میں ہونے جا رہے ہیں ان کو تقریباً ناممکن بنا دے گا. انسٹیڈ آف افغان پیپل آؤٹ سائڈ پاورز وڈ لائکلی ڈٹرمائن دا فیٹ آف دی سینٹرل گورنمنٹ. افغان لوگوں کے علاوہ جو دوسری پاورز ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کا جو قسمت ہے وہ ڈٹرمائن کریں گی. پاکستان ایکسلریٹ کرے گا انسرجنسی کے لیے اپنی سپورٹ، یعنی کہ طالبان کے لیے اس اٹیمپٹ میں کہ وہ انسٹال کر سکے ایک کلائنٹ رجیم کابل میں. اسی طرح سے چائنا، انڈیا، ایران، رشیا اور جو گلف اسٹیٹ ہیں وہ بھی اپنے جو مفاد ہیں ان کو جاری رکھیں گی الیکشن کام کریں یا نہ کریں. تو وہ جو فنلنگ سپورٹ ہوگی ٹو کرزائی گورنمنٹ یا اب آپ کہہ لیں اشرف غنی کی گورنمنٹ، تو یہ ان کو سوٹ کرے گی اور مزید جو پراکسی وار ہیں خطے میں اس کو زیادہ فیور کرے گی. تو اس تمام کے لائکلیہڈ میں دیکھیں تو جو وائلنس ہے وہ انکریز ہو جائے گا اور جو افغانستان ہے ایک مرتبہ پھر سے ویشیس سائیکل ہوگا پراکسی وارز کا. اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک ریپڈ ڈرا ڈاؤن اس کے بہت سارے مکسڈ کانسیکوینسز ہوں گے. آلدو کہ یہ آرٹیکل پاسٹ میں لکھا گیا ہے لیکن آپ اس سے دیکھ رہے ہیں کہ اب جب امریکہ تقریباً 7 سال بعد وڈرا کر رہا ہے اس آرٹیکل کے لکھنے کے بعد، تب بھی ہمیں یہ سیم سچویشنز تمام نظر آ رہی ہیں افغانستان کے پرسپیکٹیو پہ. آن دی پلس سائڈ کیا ہے کہ یو ایس جو ٹروپس ہیں وہ زیادہ نو لانگر ول بی ہارمز ہیں، ان کو خطرہ نہیں ہوگا. کانگریس ری الوکیٹ کرے گی ریسورسز کو، البیٹ کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ ایکسیپٹ کرے گی بہت زیادہ ہیوی کاسٹ. اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہے کیا ہوگا جی، وہ گریٹر فریڈم ایکشن جو ہے انگیج کرنے کا پارٹس آف دی ورلڈ کو اس پہ بھی انگیج کرے گا. یہ تو ہمارے پاس تھی ایون سائڈ. جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ کیا ہے کہ جو ٹیررسٹ سینکچوریز ہیں، پناہ گاہیں ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر سے ری ایمرج ہو سکتی ہیں. طالبان ہے، حقانی نیٹ ورک ہے، دوسرے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں جو کہ انفیوزڈ ہیں مومنٹم کے ساتھ، وہ بھی رینیوڈ پش بنائیں گے. جیسا کہ ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا، آئی ایس کو دیکھا، داعش کو دیکھا، تو مور کنٹرول حاصل کریں گے وہ کنٹری کا. تو جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ اپنی ایکسیس کو لوز کر سکتا ہے مارکیٹس میں، جیسا کہ پرومس کیا گیا تھا نیو سلک روڈ انیشیٹو کی جانب سے، اور یہ اس قابل نہیں ہوگا، ایبل نہیں ہوگا کہ یہ ایک انڈیورنگ بیس اچیو کر سکے، اسٹیبلش کر سکے، تاکہ یہ جو ڈیل ہے یا پرابلم پاکستان ایران کے ساتھ ہیں یا دوسرے نیبرہڈ کے ساتھ ان کو ٹھیک کر سکے. تب جب یہ آرٹیکل لکھا گیا تھا تب چائنا اور جو امریکہ ہے ان کی رفٹ اتنی زیادہ نہیں تھی. اب ایک تیسرا جو مسئلہ ہے وہ چائنا امریکہ کی رفٹ بھی شامل ہو گئی ہے، تو یہ بھی معاملات کو مزید گمبھیر کر رہا ہے. دا باٹم لائن اگر ہم کنکلوڈ کریں تو کیا ہوگا، آفٹر اے ڈیکیڈز آفٹر ان بلڈ اینڈ پریئر، کہ دہائیوں کی کوششوں کے بعد خون اور انعامات کے ساتھ افغانستان کوڈ فیس دا 1990s آل اوور اگین. افغانستان ایک مرتبہ پھر سے 1990s کو فیس کر سکتا ہے.